جرائم کی بھرمار ہے، پھر بھی اگر کوئی جائے تو قطع چیک کرنا پڑے گا۔ افریقہ کے ایک علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا، گھر سے روانہ ہو رہا تھا، ساتھیوں نے، گھر والے نے سموسے دے دیے۔ جب ایئرپورٹ میں پہنچا تو کہنے لگے یہ کیا؟ ہم نے کہا سموسے۔ اس نے کہا اس میں کیا؟ ہم نے کہا قیمہ۔ قیمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا گوشت۔ انہوں نے کہا چیک کرائیں گے۔ میں نے کہا کس چیز سے؟ کہا اس کو چیک کریں گے۔ وہاں چیکنگ ہوتی ہے، 7 آسمانوں پر 7 مختلف قسم کے ڈیزیز کی چیکنگ ہوتی ہے اس روح کے بارے میں۔ ابھی میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو، پہلے آسمان پر کیا چیک ہوتا ہے، دوسرے آسمان پر اس روح کے بارے میں اور کیا چیک ہوتا ہے، تیسرے آسمان پر کیا چیک ہوتا ہے، چوتھے آسمان پر کیا چیک ہوتا ہے۔ پھر جب وہ روح ان تمام کسٹم سے فارغ ہو کر بالکل نکل کر صاف و شفاف ہو کر گزرتی ہے، پھر اللہ کے پاس اسے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ پھر وہ روح جب اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے تو اللہ کے عرش کے سامنے پھر ذلیل ہو جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ویسی روح نصیب فرمائے، ہماری روح کو اللہ ویسی بنا دے کہ جو سارے پر جو ہے دشوار مراحل سے گزر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچے۔ تو یہ کچی بیٹی ہوئی قاضی یحییٰ ابن اسلم کا واقعہ سنا رہا تھا رحمت اللہ علیہ۔ جب ان تک یہ بات پہنچی، ان کا انتقال ہوا، ان کی روحوں کو لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک فرشتے حاضر ہوئے اور پہنچ گئی وہاں تک، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں اور بڈھے کیا لائے ہو؟ دنیا سے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، کیا لائے ہو میرے لیے؟ اب قاضی یحییٰ ابن اسلم خاموش، بڑے بزرگ محدث، بڑی عمر رسیدہ شخصیت خاموش کرے۔ اللہ نے فرمایا تو بڈھے بولتے کیوں نہیں؟ کیا لائے ہو؟ کیا کر کے آئے ہو دنیا سے اور کیا لائے ہو میرے لیے؟ پھر خاموش۔ اللہ تعالیٰ پھر جلال میں پوچھتے آتے بڈھے بولتے کیوں نہیں ہو؟ خاموش کیوں ہو؟ کیا لائے ہو؟ کیا کر کے آئے ہو میرے لیے؟ کیا لائے ہو؟ خاموش۔ اللہ نے کہا تو خاموشی توڑو گے کہ نہیں؟ بولو گے تو کیا لائے ہو میرے لیے؟ تو قاضی یحییٰ ابن اسلم کہتے ہیں اللہ پاک سنا کچھ اور تھا، دیکھ کچھ اور رہا ہوں، بات کچھ اور سنی تھی ہم نے دنیا میں، اور یہاں معاملہ کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا سنا تو اور کیا دیکھ رہا؟ کہا سنا یہ تھا مجھے میرے فلاں استاد نے، اور ان کے استاد نے، اور ان کے استاد نے، اور ان سے حضرت عائشہ نے، اور حضرت عائشہ سے تیرے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا ہے کہ جس شخص کا حالت اسلام میں ایسی حالت میں انتقال ہو جائے کہ وہ بوڑھا ہو جائے، اس کی داڑھی سفید ہو جائے، اس کے بال سفید ہو جائے، یعنی حالت اسلام میں بڑھاپا بھی پالے اور بڑھاپے کی حالت میں دنیا سے انتقال کر جائے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ تو میں نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان واسطوں سے سنا ہے، اور تیرا حبیب تو جھوٹا نہیں، اور تیرے حبیب نے بھی حضرت جبرائیل سے سنا ہے، اور حضرت جبرائیل بھی جھوٹے نہیں، اور حضرت جبرائیل نے آپ سے سنا ہے، اور آپ تو جھوٹے ہیں ہی نہیں۔ اے اللہ سنا یہ تھا، اور آپ کا غصہ دیکھ رہا ہوں، آپ کا جلال دیکھ رہا ہوں، تب میں سوچ رہا ہوں سنا کچھ اور تھا اور ہو کچھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تیرے استاد نے بھی سچ کہا، اور ان کے استاد نے بھی سچ کہا، ان کو فلاں صحابی نے سنایا، انہوں نے بھی سچ سنایا، ان کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، انہوں نے بھی سچ کہا، اور ان کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، انہوں نے بھی سچ کہا، اور حضرت جبرائیل کو میں نے بتایا، اور مجھ سے بھی سچا کون ہو سکتا ہے؟ جا بندے میں نے کہا ہے، اسی بات پر میں نے تیری مغفرت کیا، جا میں نے تیری مغفرت کیا۔ تو اللہ سے برکت کے بعد کس کی سچی؟ قل صدق اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر فرما دیجیے صدق اللہ، اللہ تعالیٰ سچے، ان سے سچا کوئی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک نہیں کئی موقع پر بتاتے ہیں کہ بندے بتاؤ مجھ سے بڑھ کر سچا کون، مجھ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ میں نے بتیرے وعدے کیے ہیں دنیا میں، بتیرے حالات میں وعدے کیے ہیں، لیکن بتاؤ کہ میرا کون سا وعدہ ایسا ہے جو میں نے پورا نہیں کیا؟ کون سی بات میں نے کہی اور وہ بات پوری نہ ہو؟ تو یہاں یہ دو صحابہ کرام سوچ رہے ہیں
کہ ہم نے سارا اس کا سامان چھان مارا، ملا نہیں، اب کیا ہوگا؟ کہاں ہمیں تو فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جس ریسورسز سے ان کو بات پہنچتی ہے وہ ریسورسز غلط نہیں ہو سکتا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فارسی کے کسی شاعر نے کہا ہے گفتہ اللہ بوت گھر کے حلقوں میں عبداللہ بوت، کہ اس کی بات تو در حقیقت اللہ کی بات ہوتی ہے، گھر سے نکلتی ہے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے اور اس کے حلف سے، لیکن اس بات کا کہلوانے والا تو اللہ ہے۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ اردو کے شاعر نے اسی کو کہا کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، فراق میرا ہے ہاتھ ان کی، انہی کی کہہ رہا ہوں۔ کہا تلاش کرو، تلاش کر لیا، اب مل نہیں رہا۔ فرمایا اب ایک ہی جگہ ہے تلاش کرنے کی، وہ تیرا وجود، تیرا وجود ہے۔ اب ہم تمہیں ایک ایک کر کے تیرے کپڑے نکالیں گے، اگر نہیں نکلا تو تیرے پاس ہے، تیرے پاس، اب نکال، اب تیرا وجود تلاش کریں گے۔ کافرہ تھی لیکن غیرت والی تھی۔ مسلمانوں، بات کہوں گا تو ناراض ہو جاؤ گے، لیکن آپ کی بچیاں میری بچیاں، میری بچیاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمیشہ غیرت اور حمیت کے پردے میں رکھے، اللہ تعالیٰ زندگی بھر انہیں شرم و حیا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی شرم و حیا کے ساتھ ان کا جنازہ دنیا سے اٹھائے، اور جس دن ان سے شرم و حیا جدا ہوا، خدا کرے کہ ان کے بدن سے ان کی روح جدا ہو جائے، اس سے اچھی موت ہے۔ ہم تو اس خاتون کے پیروکار ہیں، اس خاتون کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ زندگی بھر مجھے کسی نے دیکھا نہیں، میرے وجود کو کسی نے نہیں دیکھا کہ فاطمہ کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے، کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے، اب میرا جنازہ اٹھنے والا ہے اور لوگوں کی بلا اختیار میرے جنازے پر نظر پڑے گی، دنیا والوں کو ایسی ترتیب بتاؤ کہ میرا جنازہ بھی اٹھ جائے اور میرے وجود پر کسی کی نظر بھی نہ پڑے۔ یہ رو رہی ہے حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے وقت، تڑپ رہی ہے بستر مرگ پر کہ کیا ہوگا۔ حضرت اسماء بنت عمیس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ، کہو رضی اللہ عنہما، دونوں کے بارے میں خدا ان دونوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بعد میں یہی حضرت اسماء حضرت علی کی بیوی بنتی ہے۔ ایک تاریخی بات کر رہا ہوں، حضرت فاطمہ کا انتقال ہو رہا اور پاس میں بیٹھی ہوئی حضرت اسماء بنت عمیس حضرت ابو بکر صدیق کی اہلیہ محترمہ۔ دوستو، انتقال کے وقت پاس اپنوں ہی کو بچاتے ہیں، دشمنوں کو نہیں۔ انتقال کے وقت پاس اپنا ہوتا ہے، دشمن نہیں۔ کیا اس واقعے نے بتانا دیا کہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر میں بڑی دوستی تھی، کہ حضرت علی کی اہلیہ کا دنیا سے انتقال ہوتا ہے تو ابو بکر کی اہلیہ قریب رہتی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے بھی ایسے وقت سے اپنے دشمنوں کو بٹھایا، پاس جانے دیا، معلوم ہوا کہ ان کے درمیان دوستی تھی، ان کے درمیان تعلق تھا، ان کے درمیان قرابت داری تھی، ان کے درمیان آپس میں محبت تھی۔